السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سریام CID نیوز میں ہوں شہر وانو۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ کہ شیخوپورہ ڈسٹرکٹ پولیس افیسر شیخوپورہ غازی محمد صلاح الدین نے ڈسٹرکٹ ٹریفک افیسر مقصود احمد لون کی کارکردگی کے اعزاز میں شیلڈ دی۔ اس موقع پر ایڈیشنل SP کیپٹن ریٹائر عامر خان نیازی، SP انویسٹیگیشن میاں محمد اکمل، DSP لیگل شیخوپورہ احسان الہی وٹو اور DSP کیسر بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ یہ DTO شیخوپورہ کی ڈسٹرکٹ پولیس افیسر شیخوپورہ غازی محمد صلاح الدین سے الوداعی ملاقات تھی، کیونکہ ان کو جونیئر کمانڈ کورس کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جنہیں ڈسٹرکٹ پولیس افیسر شیخوپورہ اور دیگر افسران نے بڑے عزت اور وقار کے ساتھ رخصت کیا اور یادگاری تصاویر بھی بنوائیں۔ کہ سٹی پولیس افیسر رائے بابر سعید کے احکامات کے پیش نظر SSP آپریشنز ڈاکٹر فہد احمد مختار کی زیر قیادت CIA پولیس نے اللہ تعالیٰ دے کا مظاہرہ کرتے ہوئے مویشی چوری کرنے والے چور گینگ کے 3 ارکان گرفتار کے دوران تفتیش ان میں سے 2 بھیڑیں، 1 بکرا، 1,50,000 نقدی برآمد کر لی۔ گرفتار ملزمان میں اللہ توکل، یوسف راشد و لطیف شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جرائم و سماج دشمن عناصر کے خلاف سٹی پولیس افسر رائے بابر سعید نے DSP CIA محمد نواز سیال کو احکامات جاری کیے۔ مؤثر کارروائی کے لیے DSP محمد نواز سیال نے سب انسپکٹر مسعود عالم، اسسٹنٹ سب انسپکٹر ساجد نسیم، اسسٹنٹ سب انسپکٹر رحمت اور دیگران پولیس ٹیم پر مشتمل ٹیم تشکیل دی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے ملزمان کو پولیس نے گرفتار کیا۔ مدعی اور مقامی لوگوں نے پولیس کو مؤثر کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا۔ اس موقع پر رائے بابر سعید کا کہنا تھا کہ مویشی غریب آدمی کا کل اثاثہ ہوتے ہیں، چور معاشرے کا ناسور ہیں، جن کا ٹھکانہ جیل ہے، عوام کو پراعتماد ماحول فراہم کریں گے۔ CPO نے DSP محمد نواز سیال اور اس کی ٹیم کو شاباش دی۔ آمدہ بلدیاتی انتخابات میں چکوال جرنلسٹ فورم امیدواروں کی کوریج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے متعارف کروائی کی اعلامیہ جاری۔ چکوال آمدہ بلدیاتی انتخابات میں چکوال جرنلسٹ فورم امیدواروں کی کوریج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے متعارف کروائی گی۔ اس بات کا فیصلہ چکوال جرنلسٹ فورم کے اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس کوٹ راجہ ڈیم ریسٹ ہاؤس پر منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں اراکین نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر ممبران کی جانب سے مختلف تجاویز بھی زیر بحث آئیں، جن کو اکثریتی رائے کے ساتھ منظور کیا گیا۔ اجلاس کی میزبانی سریام CID نیوز چینل کی طرف سے بیورو چیف خاوش شہزاد اور MD شیرازی میڈیا ہاؤس ملک عظمت حیات نے کی، جبکہ ضیافت کا اہتمام چکوال جرنلسٹ فورم میں شامل ہونے والے نئے ممبر سریام CID نیوز چینل کے بیورو چیف خاوش شہزاد کی جانب سے کیا گیا۔ اس موقع پر تمام اراکین کی جانب سے دور حاضرہ کی میڈیا جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواران کی میڈیا کوریج کے طریقہ کار کو سراہا گیا۔ اس موقع پر سب کی متفقہ رائے تھی کہ دنیا میں اب طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے اور چکوال جرنلسٹ فورم کے صحافی بھی ترقی کے اس قدم میں ساتھ ساتھ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چکوال جرنلسٹ فورم میں ذرائع ابلاغ کے تمام نمائندے موجود ہیں، جو کہ اپنے اپنے اداروں میں پوری ذمہ داری کے ساتھ خبریں نشر کر رہے ہیں، جس کا حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ اجلاس میں متفقہ طور پر سینئر قانون دان چودھری امجد حسن ایڈوکیٹ، راجہ وسیم اکرم ایڈوکیٹ، وقار حسین ملک ایڈوکیٹ، چودھری تنویر ایڈوکیٹ اور نصرت فاطمہ چودھری ایڈوکیٹ پر مشتمل لیگل ٹیم بنا دی گئی۔ اجلاس میں خالد ملک سرپرست اعلیٰ چکوال جرنلسٹ فورم، ملک عظمت حیات، محمد سلیم رحمانی، مہران ظفر ملک، اظہر کوہر، شمشاد اقبال، راجہ عبدالغفار، خاوش شہزاد، سہیب وقار، کنور فاروقی، راجہ عبدالرؤف اور شرجیل حیات کے علاوہ 4 سے سماجی شخصیات لیاقت خان، ملک غلام شبیر اور اعزاز کوہٹ نے بھی شرکت کی۔ اجلاس میں 2 نئے ممبران روحان ضیاء چودھری اور سجاد احمد کی ملحال مغلاں سے ممبرشپ منظور کی گئی۔ آخر میں خیر و برکت کے لیے خصوصی دعا کروائی گئی۔ پولیس ہیلپ لائن 15 پر کال کرنا لڑکی کو مہنگا پڑ گیا، داز رسی کے لیے تھانے گئی لڑکی عزت گنوا بیٹھی۔ شیطان صرف تھانے دار نے دوران انکوائری لڑکی کو مبینہ زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ مزید دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ میں نے 15 پہ کال کی، ادھر سے نا انہوں نے بولا کہ مبشر AIC آ رہا ہے۔ میں نے کہا جی سر بھیج دیں، ہمارا جھگڑا ہوا، ہماری فیملی کو بہت زیادہ نا خطرہ ان سے۔
وہ گھر آیا، گھر آنے کے باوجود اس نے بولا کہ میں یہ کس سے پوچھنا ہے. میں نے کہا یہ میری والدہ، یہ میرے بہن بھائی، ان سے پوچھ لو. اس نے بولا نہیں تم مجھے بہت اچھی لگتی. اور اس نے دروازہ بند کر کے میرے کپڑے بھی سر اتار کے اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا. اس کے بعد میں نے اپنی امی کو بھی، کسی کو، بھائی کو بھی نہیں بتایا. اسی صدمے میں چپ کر گئی تھی. اس کے بعد میں تھانے میں جاتی رہی ہوں. میں نے ایس ایچ او کو جا کے بتایا، انہوں نے ہماری بات نہیں سنی. جب میرے ہم ڈی پی او کے پاس گئے تو ادھر جا کے مبشر نے مجھے دھمکی دی تھی، میں نے تمہیں گولی مارنی ہے اگر میرے خلاف کوئی بھی بیان کیے. جو بولو گی میں تمہارے ساتھ ویسے ہی کروں گا، میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، صحیح رہوگا. اور میرے خلاف کوئی بیان نہیں دے دے. میں ڈرتے ہوئے کہ اور ادھر بیان نہیں دیا. میں نے قرآن کی بیان نہیں دی. کہتا ادھر جا کے تم نے مجھے بھائی بولنا. میں رو رہی تھی کہ میں کیسے کس منہ سے بھائی تجھے بولوں، اور تم نے میرے ساتھ غلط کام کیا اور میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے. اور جاتے ہوئے میرے جسم پہ اس نے نشان پہ ڈالے تھا، میں وہ بھی نہیں تھی دکھا پائی. نہ اپنے بھائی کو، نہ اپنے ابو کو، کسی کو نہیں تھی بتا پائی. اور ادھر ہم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہم سے پوچھا تو میں نے ان کو سارے بیان بتائے. لیکن ادھر ڈی پی او نے بول دیا کہ یہ بیان سارے ختم کر دو، تم میری بانجی ہو، تجھے انصاف مل جائے گا. سر انہوں نے انصاف نہیں مجھے دیا.